تو میرے والد صاحب نے مجھے صرف ایک جملہ کہا تھا کہ مجھے یہ ڈر ہے کہ میں تجھے دوبارہ زندہ نہیں دیکھ سکتا، اس لیے تو نکل جا. اور ان کی دھمکی بڑی نا ہوتی تھی کہ دیکھیں ہم صرف مولویوں کو بتا دیں گے کہ آپ وقاص کے ماں باپ ہیں، مولوی آپ کا گھر خود ہی جلا دیں گے، ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. جب تک جہاز پاکستان کی فضاؤں سے باہر نہیں نکل گیا اس وقت تک دھچکا یہی تھا کہ جی نہ جانے کیا ہو جائے. سن 2017 کا آغاز 4 بلاگرز کی گمشدگی کی خبر سے ہوا تھا. اس واقعے نے لاپتہ افراد کے معاملے کو لوگوں کے گھروں تک پہنچا دیا اور اس پر باقاعدہ طور پر احتجاج کے ساتھ ساتھ سوالات اٹھنے لگے، بات چیت ہونے لگی اور تجزیے ہونے لگ گئے. اس سے پہلے ایسی تمام تر خبریں پاکستان کے صوبوں خیبر پختونخوا اور بلوچستان سے سننے کو ملتی تھی، جن کے بارے میں پاکستان کے ذرائع ابلاغ میں بات نہیں کی جاتی تھی. اٹھائے گئے بلاگرز کے لیے ہونے والے احتجاج کے دوران فوج کا نام بھی سننے کو ملا، جبکہ فوج اس تمام تر معاملے سے لا تعلقی کا اظہار کرتی رہی. ان بلاگرز پر توہین مذہب کا الزام لگایا گیا، جس کے بعد ان تمام افراد کو پاکستان چھوڑنا پڑا. وہ ریکارڈنگ تو سٹارٹ ہو گئی ہے. بی بی سی نے ان بلاگرز سے بات کر کے یہ جاننے کی کوشش کی ہے کہ انہوں نے کب فیصلہ کیا کہ انہیں پاکستان سے چلے جانا چاہیے. پاکستان میں بلاسفیمی کے الزام ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ کوئی آپ ذاتی کسی سے لڑائی ہوتی ہے، چاہے وہ یونیورسٹی میں پروفیشنل جیلسی کا معاملہ ہو، یہ تلوار آپ کے سر پہ لٹک رہی ہے. کوئی بھی فرد کسی بھی وقت اس کو نکال کے آپ کی گردن پہ رکھ سکتا ہے. تو اس وجہ سے یہ آسان نہیں تھا میرے لیے فیصلہ کرنا کہ میں سب کچھ چھوڑ کے پاکستان سے نکلوں، لیکن تھریٹ بہت بڑی تھی، لہٰذا میں نے فیصلہ کیا کہ بہتر یہی ہے کہ میں پاکستان سے نکل جاؤں. آپ نے شارٹ نوٹس پہ نکلنا ہے، آپ ایئرپورٹ پہ کوئی نہ پہچان دے، کیونکہ پاکستان میں جس کے اوپر گستاخی کا الزام لگا دیا جائے تو وہ ایک قسم کا جو ہے نا، وہ 24 گھنٹے آنے کے بعد جو تھے وہ تو صرف جان بچانے کے لیے محفوظ جگہ پہ پہنچنے میں گزر گئے. I had literally no idea. لیکن جب میں گھر پہنچا ہوں تو والد صاحب نے اور والدہ انتہائی پریشان کہ چپ چپ آہستہ بات کرو، ہمسائے میں کوئی نہ سن لے، یہ نہ ہو وہ نہ ہو. میں نے کہا جی میں نے کیا کیا ہے پہلے تو مجھے بتائیں نا. بھائی کا نام بلیک لسٹ میں ڈال دیا کہ وہ فلائی آؤٹ نہ کر سکے. اس نے اسٹڈی ویزا لگوایا، وہ اسویڈن جانا چاہتا تھا. میری دوسرے فیملی ممبر نے کچھ جاب کر رہے ہیں، سرکاری جابز ہیں، ان کو جاب سے نکال دیا. پیچھے جعلی ڈاکومنٹس بنا کے کیس کر دیے جی کہ یہ ہم سے زمین کے پیسے لے کے چلے گئے ہیں، ان کی زمین ہمارے نام کی جائے. مطلب مقصد یہ ہے کہ جو بھی ہماری انہیریٹنس میں پاکستان پراپرٹی ہے وہ کنفسکیٹ کی جائے. شروعات کے دنوں میں تو پاکستان کی جو مختلف سرکاری ایجنسیز ہیں ان کے افراد بھی ہر ہفتے دوسرے ہفتے مہینے بعد گھر کا چکر لگاتے رہے، والد صاحب سے ملتے رہے کہ جی بیٹا آپ کا ٹھیک ہے، مطلب ان دا ڈسگائز کہ جی ہم آپ کے اوپر نظر رکھ رہے ہیں. میرا بیٹا جو ہے وہ نفسیاتی طور پر شروع میں بہت اس کا شکار تھا. وہ اب بھی یہ کہتا ہے جب میں اسے کہتا ہوں کہ نہیں ہم کچھ عرصے میں واپس چلیں گے، تو اس کا کہنا یہی ہوتا ہے کہ نہیں آپ واپس نہیں جائیں گے، میں اور ماما واپس چلے جائیں گے. تو ظاہر ہے وہ اس بچے کی عمر جو ہے وہ اس وقت 9 سال ہے. جب وہ نکلا تھا تو وہ 5.5-6 سال کا تھا. یہاں پہنچنے کے بعد پوسٹ ٹرومیٹک ایپیلیپسی ڈائگنوز ہوئی، جو بنیادی طور پر سر میں لگنے والی کسی چوٹ کی وجہ سے تھی، اور سر میں وہ چوٹ بہت زیادہ امکان یہ ہے کسی تشدد کے درمیان لگی. آج سے سال پہلے تک میرا بالکل یہی تاثر تھا کہ ہم محفوظ ہیں، لیکن جب پچھلے سال فروری میں مجھے پولیس نے آ کے بتایا، اور یہ جمعے کی شام تھی، 12 فروری کو رات کو 12 بجے کا ٹائم تھا، کہتے تمہاری جان کو خطرہ ہے، آدھے گھنٹے میں تم نے گھر خالی کرنا ہے. وہ میں نے پوری ایپیسوڈ جو میرے اغوا پہ امی وغیرہ کے ساتھ بہنوں کے ساتھ ہوئی، وہ میں نے دوبارہ سرے سے پھر سے ہوتی دیکھی. تو وہ جو اس دہشت ہے، اس دہشت سے ہم دنیا میں کہیں بھی محفوظ نہیں. تو آپ کو پتہ چلا ہوگا کہ ایک لندن سے لڑکا آیا تھا، اس نے مجھے مارنے کی پلاننگ سے آیا تھا، اس کا جو ہے وہ 11 جنوری سے اس کا ٹرائل شروع ہو رہا ہے. تو اگر وہ فزیکلی نہیں پہنچ سکتے تو اس طرح تو پہنچ سکتے ہیں. ظاہر ہے یہ ہمارے لیے بھی پیغام تھا کہ تھریٹ ہے، اور تھریٹ جو ہے وہ واضح ہے. جو لوگ اس سارے عمل کے پیچھے تھے وہ ابھی بھی نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. سوچ رہا ہوں کہ کسی ایسے علاقے میں جا کے رہ لوں جہاں پہ ایشین کمیونٹی یا پاکستانی مسلمانوں کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہو. اس پہ دیکھ رہا ہوں کیونکہ پچھلے کافی مہینوں سے میں نے جو ہے وہ ایک اچھی نوکری شروع کر دی. شروع میں تو اسٹرگل کرنا پڑا. اٹس ناٹ ایز روزی جیسا کہ پاکستان میں لوگ کہتے ہیں. ابھی تک تو پولیس کے مطابق خطرہ کم نہیں ہوا. تو
اس کے بعد وہی واپس جو کیا نام ہے تھوڑا بہت ہم پہلے کام کرتے تھے، اپنی ایک چھوٹی سی IT کمپنی ہے، میں IT سروسز کا کام کرتا ہوں. یقیناً ہمارے لیے تکلیف دہ صورتحال تھی، لیکن پاکستان میں لوگوں نے اس سے بہت بہت زیادہ سہا. تو میں نے بنیادی طور پر جب کام اس پہ شروع کیا، ان لوگوں کے لیے بھی لکھا، اپنے جذبات کے اظہار بھی اس کا ایک حصہ تھا. تو اس کا بنیادی واقعہ ایک پیرالل تاریخ کو جسے کہنا چاہیے ترتیب دینا تھا، کیونکہ ادب جو ہے وہ بہرحال ایک متوازی تاریخ بنا رہا ہوتا ہے کہ آپ جبر کے زور پہ ملکوں کا نظام نہیں چلا سکتے. آپ کو اس ملک کے لوگوں کو اس نظام کے چلانے میں شریک کرنا پڑے گا، پہلی سٹیج کے طور پہ، اور بہرحال ان کے حق کے طور پہ یہ چیز ان کے ہاتھ میں دینی پڑے گی، ورنہ یہ ملک نہیں چل سکے گا. یہ صرف ہمارے لیے ہی نہیں چل سکے گا، یہ ان کے لیے بھی نہیں چل سکے گا. اس لیے کسی نہ کسی وقت وہ یہ بات سمجھ میں ان کے ضرور آئے گی، اور ظاہر اس وقت سے پہلے میری کوشش ہوگی کہ ان لوگوں کو یہ بات سمجھانے والوں میں بھی شریک ہوں.